اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک رب نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا تو اپنی عبادت کے بعد ساتھ فوراً رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ ایک مقام پہ نہیں، قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ رب نے جہاں جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر فرمایا تو عبادت کے ساتھ متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ خود رب نے بیان فرمایا۔ اور یہی سٹائل، یہی انداز اس آیا مبارکہ کے اندر رب نے اپنایا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ رب العالمین تمہیں یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے، یہ فیصلہ فرما رہا ہے تمہارا رب ربک وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یا اللہ کیا حکم ہے، کیا فیصلہ ہے، کیا امر ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت کرو تو صرف رب کائنات کی کرو۔ الحمدللہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی عقیدے والا، تمام مسلمانوں کے نزدیک عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اللہ کی بارگاہ کے اندر، عبادت صرف رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل جو اگلا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا پہلا حکم میں رب ہونے کے ناطے تمہیں یہ دے رہا ہوں، تمہاری یہ جبین نیاز کسی کے آگے جھکے نہ، اگر یہ جبین نیاز جھکانا چاہتے ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ رب کی عبادت کے بعد اگلا حکم میں رب ہو کے جو تمہیں دے رہا ہوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک ذکر نہیں فرمایا، صرف والد ذکر نہیں فرمایا، صرف والدہ ذکر نہیں فرمایا، میرے رب نے دونوں کو اکٹھا رکھا۔ آج ہمارا یہ ماحول بن گیا ہے کہ ہم صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا کچھ کلام پیش کرنے کے لیے یا سٹیج پر اپنا ایک نام پیدا کرنے کے لیے یا نعرے لگوانے کے لیے صرف ماں کی شان تو بڑی بیان کرتے ہیں اور سنتے بھی بڑی ہیں اور اس پہ شاعری بھی بڑی کرتے ہیں، لیکن رب العالمین نے صرف ماں کو الگ نہیں کیا۔ رب العزت نے یہاں پر والدین کا ذکر فرمایا، جتنا ماں کا ذکر ہے اتنا ہی رب نے باپ کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو۔ اگر والدین کے ساتھ نیکی کرو گے حضرات محترم، آج ہمارا جو وتیرہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجد میں آنے کا نام ہے، دین صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، دین صرف روزے رکھنے کا نام ہے، دین ایک سال میں ایک مرتبہ عمرہ کرنے کا یا حج کرنے کا نام ہے۔ حضرات محترم یہ دین میں داخل ضرور ہیں لیکن سارے کا سارا دین یہ نہیں۔ ہمارا دین تین چیزوں پر مبنی ہے۔ ایک نمبر پہ عقائد ہیں، پھر جناب دوسرے نمبر پہ عبادات ہیں، تیسرے نمبر پہ معاملات ہے۔ ہم یہ جو جملہ بولتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے، حضرات محترم اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لیں، پوری روح
روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں ان کے مذاہب کا اندازہ لگائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت بھی پوری روئے زمین پر ایک دین نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 4000 کے قریب مذاہب ہیں، لیکن یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اسلام نے دیگر ادیان کی طرح، دیگر مذاہب کی طرح اسلام نے صرف عبادت کے عنوان کو نہیں چھیڑا۔ اسلام کے اندر عبادات ضرور ہیں لیکن دین کا حصہ ہے، سارا دین نہیں۔ ہمارا جو مذہب دین ہے، دین اسلام ہے، اس نے بتایا کہ میں مسجد کی محراب سے لے کر مسجد کے دروازے تک، مسجد کے اندر ہی صرف نہیں بلکہ اے انسان، اے کلمہ پڑھنے والے، تیرے پیدا ہونے سے لے کر تیری وفات تک تیری زندگی میں جتنے لوگ شامل ہوں گے، حتیٰ کہ تیرے بھائی، تیری بہنیں، تیرے والد، تیری والدہ، حتیٰ کہ تیرے ہمسائے، بلکہ دین اسلام وہ فوقیت رکھتا ہے کہ دین اسلام ان 4000 مذاہب کے اندر ایک واحد دین ہے جو صرف ماں کے حقوق بیان نہیں کرتا، صرف باپ کے حقوق بیان نہیں کرتا، صرف بھائیوں اور بہنوں کے حقوق بیان نہیں کرتا۔ ہمارا دین اسلام کافروں کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے، ہمارا دین اسلام جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے، ہمارا دین اسلام حتیٰ کہ پودوں اور درختوں کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے۔ فرمایا اے انسان، تو زندگی کے اندر جتنے بھی تیرے معاملات ہیں اس کو اللہ اور اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے گا تو یہی دین اسلام ہے۔ لیکن افسوس، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سجدوں کا نام دین ہے، صرف روزوں کا نام دین ہے، صرف عمرے اور حج کرنے کا نام دین ہے۔ حضرات محترم، یہ دین کا صرف ایک حصہ ہے، ایک حصہ۔ اگر رب العالمین، وہ تو غفور اور رحیم ہے، کرم کرنے پہ آئے گا، اپنا حقوق معاف فرما دے گا، لیکن جو ہم نے لوگوں کے حقوق دبائے، رب فرمائے گا وہ میں نے معاف نہیں کرنے، وہ متعلقہ لوگ معاف کریں گے تو میں رب بھی معاف کر دوں گا۔ حضرات محترم، میرے پیغمبر محفل لگا کے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام سامنے، حضور نبی کریم نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا اے میرے غلاموں بتاؤ، من المفلس، تمہارے نزدیک مفلس کون ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ہم تو اس بندے کو مفلس کہتے ہیں جس کی جیب میں مال نہ ہو، جس کا بینک بیلنس نہ ہو، جو غریب آدمی ہو، جس کے پاس پیسہ ٹکا نہ ہو، ہم اس کو مفلس کہتے ہیں۔ میرے محبوب مسکرائے، حضور نبی کریم نے فرمایا رب اور رب کے رسول کی نگاہ میں کون مفلس ہے؟ آؤ سنو، مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن، وہ انسان، وہ مسلمان جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر جائے گا، نمازوں کی نیکیاں اس کے دامن میں ہوں گی، روزوں کی نیکیاں اس کے دامن میں ہوں گی، ذکر اذکار کی نیکیاں، قرآن مجید کی تلاوت کی نیکیاں، زکوٰۃ و صدقات، خیرات کی نیکیاں، ہر قسم کی نیکیوں کا انبار لے کر جائے گا۔ لیکن جب رب کے حضور پیش ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے، عرض کریں گے یا اللہ آج انصاف کا دن ہے، اگر آج ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو کب ملے گا؟ ہم تقاضا کرتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں ہمارا دل دکھایا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو کہ جتنی مقدار میں اس نے دل دکھایا اس حساب سے اس کے نام اعمال سے نیکیاں نکالو، اس بندے کے نامے میں ڈال دو۔ حضرات محترم، پھر دوسرا بندہ آئے گا، اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ پھر تیسرا بندہ آئے گا، یہ سٹوری کون سنا رہا ہے؟ میں نہیں۔ یہ سٹوری کون سنا رہا ہے؟ کوئی دنیا کا بندہ نہیں، یہ وہ ہستی سنا رہی ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اس دوسرے بندے کو بھی کچھ نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر تیسرا بندہ آئے گا، یا رسول اللہ، یا الہ العالمین، اس نے دنیا میں میرا اتنا حق مارا۔ ایک آئے گا وہ کہے گا دل دکھایا، ایک آئے گا وہ کہے گا اس نے میرا نام بگاڑ کے، مجھے نام بگاڑ کے لیا، میری دل آزاری کی،
میرے ساتھ گالم گلوچ کیا، آج انصاف کا دن ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تھوڑی تھوڑی نیکیاں سب لوگوں کو تقسیم کی جائیں گی، حتیٰ کہ اتنے لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں اس نے ستایا ہوگا، اتنے لوگ ہوں گے جن کا دنیا میں اس نے دل دکھایا ہوگا، اتنے لوگ ہوں گے جتنا دنیا میں اس نے ان کا حق مارا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کے انبار میں سے تھوڑی تھوڑی نیکیاں اس حساب سے ان سب لوگوں کو تقسیم کرتا جائے گا، اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، پیچھے نیکی بچے گی کوئی نہیں، لیکن حق والے ابھی باقی رہیں گے۔ عرض کریں گے یا الہ العالمین ہم کہاں گئے؟ ابھی ہمارے حقوق تو اس نے دنیا میں جو تلف کیے ابھی وہ حقوق ابھی باقی ہیں، ہم کہاں گئے؟ اللہ رب العالمین ملائکہ سے فرمائے گا اے ملائکۃ المقربین، اب اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب اور کوئی حل نہیں، حل یہی ہے کہ اب ان لوگوں کے گناہ جن کا اس نے دل دکھایا دنیا میں، گالم گلوچ کی، دل آزاری کی، مال کھایا، دھوکہ دہی کی، خیانت کی، ان لوگوں کے گناہ جو انہوں نے کمائے ہیں وہ اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا یہ بندہ مفلس ہوگا جو انبار نیکیوں کے، ڈھیر نیکیوں کے لے کے کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جائے گا، لیکن ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی اور اس کے نامہ اعمال میں ناکردہ گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ حضرات محترم ہم نے تو سمجھا نمازیں پڑھ لی تو بخشے گئے، روزے رکھ لیے تو بخشے گئے۔ میں کہتا ہوں اور ببانگے دخل کہتا ہوں اور دیگر ادیان کو مد نظر رکھ کے کہتا ہوں، ہمارا نوجوان طبقہ جو یورپ میں ہے، جو جرمنی میں ہے، جو فرانس میں ہے، جو یو ایس اے میں ہے، جو یو کے میں ہے، ان لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کے اندر 4000 مذاہب ہیں، لیکن ان 4000 مذاہب میں سے ایک دین اسلام ہے، واحد وہ دین ہے جو ہر بندے کے حقوق کو بیان بھی کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو مجبور بھی کرتا ہے کہ ہر بندے کے حقوق کو پورا کرو۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت